میں ذرا فلیش بیک کروں گا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے، اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ دا یو ایس اینڈ دا اٹس الائز ان افغانستان۔ اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کھود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے۔ 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے ٹی ٹی پی کے لیے مذاکرات کرتا ہے، پہلے خود مذاکرات کرتا ہے، پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں، قطر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں، پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی؟ افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا ٹی ٹی پی کو؟ دوسرا، یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا۔ تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا، یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں، تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا، اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی، آپریشنز کرے گی؟ ابھی تیرا سے لوگ بھی آ رہے ہیں، آئی ڈی پیز بن رہے ہیں، تو کیا پھر فوج واپس جائے گی یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک۔ جو آپ نے بات کی کہ افغان طالبان سے آپ نے جو بات چیت کی تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو نہیں دی اس کو، یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا، پہلا پوائنٹ یہی ہے آپ کا۔ دیکھیں پاکستان افغان طالبان ایک ڈیفیکٹو ان کا رول ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کابل میں؟ کس کا رول ہے؟ افغان طالبان کا۔ کیا پاکستان 2021 سے 2025 کے درمیان آپ نے افغان طالبان سے انگیج کیا یا نہیں کیا؟ کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات چیت کی، تو آپ نے یہ بات چیت کوئی نئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات چیت کریں، ان کو بھی ہم یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ 2021 سے بارہا بات چیت کر چکا ہے۔ تو واٹ از نیو اباؤٹ اٹ، اباؤٹ دیٹ لیجیٹیمیسی؟ بیکاز وہاں پہ ایک ایگریمنٹ دوحہ ہوا جس میں ایک افغان طالبان کے درمیان ہوا اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل کولیشن فورسز ہیں ان کے درمیان ہوا، اس کے نتیجے میں ان کو سپیس ملی اور یہ کابل میں آ کے قابض ہو گئے۔ تو ڈیفیکٹو تو وہی انہیں کا رول ہے نا۔ ابھی آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر جتنے یہ معاملات ہیں تو یو ہیو ٹو، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ اس کے علاوہ کون سی اینٹیز سے بات کریں گے جو اپنے آپ کو ساتھ انٹرم افغان گورنمنٹ کہلواتے بھی ہیں، وداؤٹ کسی الیکشن، وداؤٹ کسی لیگل مینڈیٹ کے کہلواتے بھی ہیں۔ اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ، آپ کے وزیر خارجہ کے وزٹ ہو چکے ہیں 4 کابل میں، آپ کے وزیر دفاع اور آئی ایس آئی کے جو ہیڈ ہیں وہ 2 وزٹ کر چکے ہیں، نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 سے 24-25 کے درمیان۔ سیکٹری لیول پہ 5 وزٹ ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا وزٹ ہے، جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز ہیں، بارڈر فلیگ میٹنگز اسی کے ساتھ آپ 225 کر چکے ہیں، احتجاجی مراسلے آپ 836 دے چکے ہیں، 13 ڈمارچ دے چکے ہیں۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انہی کے ساتھ کر رہے ہیں نا۔ تو وہ تو وی آر ٹاکنگ اینڈ آن سنگل پوائنٹ ایجنڈا سے شروع میں بات کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جب اس بائیلیٹرل بات چیت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دین آپ کے جو، اور یہ گئے کون تھے؟ جب آپ نے کانٹیکسٹ ٹھیک ہونا چاہیے نا، ونس یو پنش دیم ان اکتوبر، تو یہ پھر اس کے بعد وہ دوڑے گئے کہ جی ہمیں قطر اور پھر دوست ممالک آئے، اور جو وہ بات چیت ہوئی اس میں پاکستان ہیز بین ایبسلیوٹلی کلیئر کہ ہمارا آپ سے ایک سنگولر مسئلہ ہے کہ آپ یہ جو اپنی سوائل کو ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، برائے مہربانی یہ نہ کریں۔ یہ ثبوت ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور ادھر ایک ویریفائبل میکنزم بنا دیں۔ اگر آپ دونوں میں ہم دونوں مل کے نہیں بنانا چاہتے، اب تھرڈ پارٹی ہے اس سے بنوا دیں جو ویریفائی کرے کہ واٹ ایور از کمنگ، اس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں آ رہی، کوئی اسلحہ نہیں آ رہا، کوئی آر ڈی ایکس نہیں آ رہی، کسی قسم کا ایکسپلوسو نہیں آ رہا، کوئی سوسائڈ بمبرز نہیں آ رہے۔ میک اے ویریفائبل میکنزم۔ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ میکنزم یہ کہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جو ہے افغان کنیکشن تھا یا نہیں تھا۔ اس سے زیادہ واضح کھل کے اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو
Why are we talking with them? Who is the de facto? Because they are the de facto ruler, and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical. आपका जो आप डिप्लोमेसी करते हैं उसके पीछे बड़ी लॉजिक होती है, उसके पीछे कोई गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे कोई नाराजगी नहीं होती, उसके पीछे एक लॉजिक होती है मेरे भाई. एंड देन यू आर एबल टू एक्सप्लेन. तो यू हैव टॉप डिप्लोमेट्स हु आर डूइंग इट एंड हु आर एक्सप्लेनिंग इट कि हम ये कह रहे हैं, हमारा ये स्टांस है और ये स्टांस बिल्कुल लॉजिक पे है, ये हकाइक पे है, ये सच्चाई पे मबनी है. जो आपने दूसरी बात की आर्टिकल 245, सर ये बॉर्डर बंदिश का वो कह रहे हैं कि अलग से मुआहदा होगा कारोबार का, तो पाकिस्तान इन टर्म्स और यार वो कौन है यार, वो कौन है जो कि अपनी कोई टर्म पाकिस्तान पे किसी किस्म कर सकता हो. हमें इससे क्या प्रॉब्लम है कि यार बॉर्डर बंद है, यार बंद रखें यार. इस बॉर्डर से जो इल्लतें हैं अदर देन टेररिज्म, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो आपका होता है, वहाँ से जो रिवर्स में आके आपको लॉस हो रहा है, आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को वहाँ से जो आ रही है, वहाँ से जो आपके दहशतगर्दी आ रही है, वहाँ से जो आपके ऊपर जो बाकी इल्लतें वहाँ से आ रही हैं, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है. अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप ओवरऑल देखें तो जी सोसाइटल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे एंड ऑन द इकोनॉमिक लेवल आल्सो इट इज़ नॉट इन. ये पाकिस्तान तो being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan has been providing them this Afghan transit trade and this access और जो सा ट्रेड देता रहा है. पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे नहीं जुड़ी हुई मेरे भाई. आपको बेहतर सवाल पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट दे सकते हैं जो पढ़े लिखे जो इस चीज़ को समझते हैं, बट वी हैव ए वेरी लार्ज इकोनॉमी. हमें ये पता है कि उससे आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है एज कंपेयर टू दी सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सिक्योरिटी जो आपको हिट मिल रही है वो उससे बहुत लार्ज है. उसका दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है भाई. तो वो जो कहते रहे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर सेइंग, एब्सोल्युटली नॉट. हमने वो करना है जो हमारे इंटरेस्ट में है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, एंड एवरीथिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. हम अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, खुल के देते हैं कि ये हमारा सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है, दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट इज देयर. और आपको उस बॉर्डर क्लोजर के जो फ़वायद हैं वो भी अभी नज़र आने शुरू हो गए हैं, ग्राउंड पे भी नज़र आने शुरू हो गए. उसके बहुत से फ़वायद हैं जो नज़र आ रहे हैं. ठीक जी. आर्टिकल 245 मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो आइन की किताब है ना, इसके ऊपर बेहतरीन फ़ैसला आपके आइन के माहिरीन ही कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन आर्टिकल 245 को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ. आर्टिकल 245 क्या कहता है. The armed forces, this is the functions of the armed forces. The armed forces shall under the direction of the federal government, defend Pakistan against external aggression or threat of war and subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. The validity of any direction issued by the federal government under clause 1 shall not be called in question in any court. हमने बताया ये फेडरल फोर्स है मेरे भाई, ये वफाक की अलामत है, ये वफाक की फौज है, ये वफाक का एक, ये पूरी पाकिस्तान की एक इंटेग्रिटी है. तो इसके ऊपर बेहतरीन तो कमेंट्री आपके लीगल अफेयर्स वाले कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो वफाक है उसके एक बॉर्डर्स हैं, उसके बॉर्डर के ऊपर वफाक की फौज लगी हुई है नहीं लगी हुई. उसकी पूरी एक चेन है पीछे, उसकी एक लॉजिस्टिक बेस है. आपकी 1000 से ज़्यादा पोस्टें हैं खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, हैं या नहीं है. उन पोस्टों के पीछे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए. उठा दें वो पोस्टें, अफगानिस्तान को ले आए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है. मैं आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाता हूँ कि इज़ इट पॉसिबल. ये जो बातचीत करते हैं ये तो वो लोग हैं जो बातचीत करते हैं, इनकी आप हर बात को इतना सीरियस लेके दिल पे क्यों लिए जा रहे हैं. ये तो वो कहते हैं कि कुत्ते बांधे हुए हैं फौज ने, ये तो ये भी कहते हैं. ये तो ये कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे. ये तो ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी जो सी है वो हम रहमतुल्लाह से जाके लेंगे. तो इनके कहने पे क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज उठा दे, बॉर्डर से उठा दे. उसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन सिक्योर करेगा. हिंटरलैंड में आप जाएँ, आप गए हैं, आप में से कोई साफ़ी जो सा तीरा गए हैं, तीरा गए थे, क्या आपको उन्होंने बताया? उन्होंने बताया आपको कि पीछे जो सा है पूरे इंटरलैंड में कोई पुलिस नहीं है, यही बताया आपको. एफसी के अलावा वहाँ पे कौन सा इदारा है जो बैठा हुआ है? वेयर इज़ दी, क्यों नहीं वो वहाँ पे पुलिस को इफेक्टिव करते?
کس کے حوالے کر دیں, اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے, تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن, کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو جون سا نا, آپ جون سا خیبر پختونخوا کو جون سا نا حوالے کر دیں, پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جون سا دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے اور یہاں پہ بچیوں کو اٹھا کے جون سا غاروں میں لے جائیں گے. یہ آئین جو اور قانون جون سا نا, یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو, ان کی سیکورٹی کو اور انٹیگریٹی کو.